اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی بے انتہا محنتوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے یہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچا۔ صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم سامعین و حضرات، یہ خطبہ عید الفطر ہے۔ آج خوشی کا دن ہے تمام مسلمانوں کا۔ الحمدللہ کل دوسرے ملکوں میں جہاں عید ہوئی ان کے لیے وہ خوشی کا دن تھا، آج ہمارے پاس خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عید کے معنی ہے بار بار سال میں لوٹ کر آنے والی چیز۔ عید عود سے مشتق ہے، مطلب لوٹ کے آنا۔ گزشتہ سال ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے، پھر عید الفطر آئی، پھر عید الفطر پڑھتے، پھر عید الاضحیٰ آتی، پھر عید الاضحیٰ پڑھتے، پھر عید الفطر آتی۔ لوٹ کے آنے والی خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے لیے سال میں 2 مرتبہ خوشی کا عین موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بات لازم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان خوشی میں ہو یا غم میں، ایک ایمان والا خوشی میں ہو کہ غم میں اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ دیکھو خوشی کا موقع ہے، کتنے پاک پوتر صاف صفائی کے ساتھ ہم صاف ہو کر خوشبو لگا کے اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور اس کے سامنے سرنڈر ہو کے کہا اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے جو ہمارے کو یہ خوشی کا دن عطا کیا۔ 2 رکعت 12 زائد تکبیر کے ساتھ ہم نماز ادا کیے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے، غم کیسا بھی ہو اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو تو غم کیسا غم ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، ان کو ڈھلانا چاہیے، کفنانا چاہیے۔ دفنانے سے پہلے اللہ کے سامنے 4 تکبیرات کے ساتھ صلاۃ جنازہ ان کی مغفرت کے لیے کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ غم کے وقت بھی اللہ کو بھولنے کی اجازت نہیں، اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے سامنے جو میت مرے ہوئے آدمی ہو کے عورت ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ الغرض خوشی کے موقع پر ہو یا غم کا موقع اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، عید یہ خوشی، یہ مسرت و شادمانی کا موقع ہر اس آدمی کے لیے حقیقت میں یہ خوشی حاصل ہوگی جو آدمی رمضان بھر روزے رکھا، تراویح کی پابندی کیا، قرآن کی تلاوت کیا، صدقات و خیرات کیا اور دوسری نیکیاں کرتا رہا۔ حقیقت میں ان لوگوں کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، اور سارے لوگوں کے لیے عامتاً جنرلی مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، لیکن خاص کر جو لوگ رمضان کو جیسے گزارنا ویسے گزارے ان کے لیے آج بہت 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 خوشی کا موقع ہے۔ روزے دار کے بارے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے ٹائم ہے۔ پہلا خوشی کا ٹائم افطاری کے وقت بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرتا ہے تو یہ خوشی کا ٹائم۔ دوسرا عند لقاء ربہ، جس دن وہ وفات پا کر اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی، اللہ کی طرف سے جو انعام اسے ملے گا، باب الریان سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے کے لیے کہے گا تو اس دن بھی اس کو بہت خوشی ہوگی۔ حقیقت میں آج خاص کر ان لوگوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہے جو لوگ رمضان کو جیسے گزارنا ویسے گزارے۔ جنرلی سارے مسلمانوں کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہے۔ تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا ثواب کیا ہے، اور تراویح کی پابندی کرنے کا ثواب کیا ہے، تینوں نیکیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ تینوں کام کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایسی نیکیاں تھی یہ الحمدللہ. جن لوگوں نے کیا جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ نے آئندہ سال ہم کو بھی ان کو بھی سب کو رمضان نصیب کرے, پھر یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. محترم سامعین و حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کی جو گنتی یا 29 دن کی گنتی رمضان کی ہمارے لیے مکمل کیا, اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر, روزہ, تراویح, لیلۃ القدر, یہ دوسری 7 جتنی عبادتیں ہیں نا, ان کے ذریعے سے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا, سختی نہیں کرنا چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ, اور اس نے کیا ہے پورے گنتی کو مکمل کیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, گنتی پوری کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے, جب تم گنتی کو پورا کرو تُكَبِّرُوا اللَّهَ, اللہ کی تکبیر بیان کرو, بڑائی بیان کرو. اسی لیے دیکھو عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر نماز شروع کرنے تک تکبیرات پڑھتے ہی رہتے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, پڑھتے رہنے کا حکم ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشا نیکیاں کرنے کا. اللہ ہدایت نہیں دیتا, توفیق نہیں دیتا کہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف نہیں پھیرتا تو ہم خود سے نیکی نہیں کر سکتے تھے, خود سے گناہ سے نہیں بچ سکتے تھے, خود نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اللہ ہدایت دیا تو ہم نیکی کی. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات کا ہم پوری طریقے سے بدلہ ہرگز نہیں چکا سکتے, لیکن اللہ کو خوش کرنے کے کام ہم مرتے دم تک کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. محترم سامعین و حضرات, نیکیاں کیے, نیکی کرنا ایک کام ہے, نیکی کی حفاظت کرنا, نیکی کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہنا, یہ بڑا اہم کام ہے. نیکی کیے, اب ہم اللہ قبول کرا یا نہیں کرا ہمارے کو نہیں معلوم. اسلاف کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین, ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں, صالحین اولیاء اللہ, وہ لوگ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے, ویٹ کرتے, رمضان آ رہا, نیکیاں کرنا, آخرت کی تیاری کرنا پڑتے. جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا خوب نیکیاں کرتے. جب رمضان کا مہینہ جاتے رہتا, بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں یہاں تک ہے کہ رو لیتے, وہ لوگ پریشان ہو جاتے. رمضان کا مبارک مہینہ جس میں نیکیاں ہم لوٹ سکتے تھے چلا جا رہا ہے, وہ بہت نیکیاں کرتے. پھر جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا 6 مہینے تک دعا کرتے تھے, اللہ جو نیکیاں ہم رمضان میں کریں نا قبول کر, اللہ پلیز قبول کر. یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے. نیکی کرنے کے بعد خوش ہو کے نہیں بیٹھ جاتے, نیکی کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا مکہ بنانے کا. مکہ اللہ کا گھر, بنانے والے اللہ کے انبیاء بنا دیے, اللہ قبول کیا ہوگا. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی, ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگارا ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, تو بہترین طریقے سے دعاؤں کو سننے والا ہے. نیک لوگ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں. نیک لوگ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ اس میں کوئی غلطی ہوئی کیا, اللہ قبول کرتا کیا نہیں کرتا, کیا ہوگا کل قیامت کے دن. ایسا ڈرتے رہتے ہیں نیک لوگ, اللہ کے نیک بندے. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ المؤمنون میں
ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے کبھی بھی. اللہ کے نیک بندے کون؟ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون. اللہ کہتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکی کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ مجھے لوٹ کر انہم الی ربہم راجعون، رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا وہ دکھائے ہوئے کتنی ہم نیکیاں کیے ہیں، نیکی کرے تو کیسا اخلاص کے ساتھ کیے کہ اس میں ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، کیا تھا؟ اللہ کے پاس جائیں گے جواب دینا، ڈرتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا ایسے ہی اللہ کے ایسے ہی نیک بندے اولئک یسارعون فی الخیرات، ایسے نیک بندے ہی اچھے کاموں میں آگے بڑھنے والے. جو اللہ سے ڈرنے والے بندے رہتے ہیں نا انہیں اچھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. محترم سامعین و حضرات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے، ثابت قدمی عطا فرما. ربنا، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے دعا کرتے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگارا ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا مت کر دے، اس میں کجی مت پیدا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا مت کر دے، ہمیں تو نیک بنانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف مت لے کے جا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی رحمت سے ہمیں تو عطا فرما. انکا انت الوہاب، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ یہ دعا پڑھتے رہتے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو دین اسلام کی طرف پھیر دے، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دعا کرتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، اللہ انسانوں کی انگلیاں ہیں نا، اللہ کے انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. فمن شاء اقام، اللہ جس کے بارے میں چاہتا ہے قدمی عطا کرتا ہے، ومن شاء ازال کر دیتا، اس کے بارے میں اللہ چاہتا سیدھا رکھنا بول کے کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے پہ میری طرف آ رہا، اس کو میں اچھا ہی رکھوں. ایک بندہ ہے سب کچھ گزرنے کے بعد رمضان ہو گیا، آزاد ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی آزاد ہو گئے. اگر ایسا چاہے تو اللہ بھی میں چاہتا ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا دل کے اندر. ہمیں چاہتا میں اللہ سے دعا بھی کرنا، جو نیکیاں ہم رمضان کرتے رہنا اور دوسرے نیکیاں بھی کرتے رہنا. چند منٹ کے بعد رمضان کی اہم نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی کیا؟ روزہ رکھنا کمال نہیں، وہ تو فرض ہے، رکھنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ نفل روزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر، پھر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کصیام الدہر، ایک روزے کا ثواب اللہ کے روزے کا ثواب 10 روزے، ایک نیکی کا ثواب
کرو 10 سے 300 ہو گئے، ابھی 6 بچت، وہ 6 روزے رکھے شوال کے، اس کو سال کے حساب سے پورے سال میں 360 دن ہوتے، صرف پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے، صرف اتنے روزے نہیں، پیر کا روزہ، اسلامی تاریخ کے 13 14 عرفہ کا روزہ، ایسے نفل روزے ہیں، ان کی بھی پابندی کرنا فرض روزوں کے۔ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایسا کو اللہ تعالیٰ باب الرحمن روزے مرحبا مرحبا باب الریان، ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر جنت میں داخل کرے گا۔ روزہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ، محترم سامعین و حضرات، ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت آخرت کی تیاری کا بہت آسان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سلسلے بات کرنا چاہتے تو قرآن پڑھ لے کے بیٹھ جاتے، کیا پڑھ لے کے بیٹھ جاتے؟ قرآن۔ تیسرے کی مل گیا آپ کو، سورہ فاتحہ اگر پڑھے نا تمہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا ہوتے ہیں کیا ملتے، اب ہم جب لیکن ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، رمضان میں لیکن بیچارے حفاظ کیا ہے، ان کو پڑھا سال بھر زندگی جب تک باقی ہے نیکیاں کرتے رہے، نیکیاں چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے پاس، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگارا، یہ میری جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، پڑھنا چھوڑ، اس کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ میری کے ساتھ کیا کرنا ہے کر، کیا اللہ کے پاس ہم مجرم بن پڑے ہیں؟ مرد حضرات کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، رمضان میں پڑھنے کی کتاب، ہم تراویح پڑھتے تھے 2 رکعت، طاقت آتے ہیں تو 10 منٹ 20 منٹ، الحمدللہ کچھ مسجدوں میں اللہ کے نیک ذرے جگہ ہمارے پاس دیر ہوا تو لیکن نہیں کرتے، نہیں معلوم کہ تلک بھی پڑھا دوں باوا ذرا دیر، اتنا دیر ہمیں کبھی کہاں تو جا کے راشن لینے کی، ارے کیا میں تو کتنا دیر کھڑا تھا، آنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی دیر ہو گئے پڑھنے میں صبر کرنا، فوراً شکوے شکایت نہیں کرنا، نماز پڑھے تہجد کی شکل میں، تہجد ہی ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری امت کے لوگ تمہارے اوپر تہجد ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، فرض فائدے ہیں، تہجد پڑھنے کے 5 تو فرض نمازیں بھی پڑھتے تمہیں، تہجد بھی پڑھتے، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے نا،
تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگ، اسلاف کرام، جو لوگ نیک لوگوں کی عادت تھی ایک چیز، قربۃ الی ربکم، تمہارے کو اللہ سے قریب کرے گی۔ تہجد کی نماز تمہارے کو تیسرا فائدہ سیئات، تمہارے گناہ پاک کر دے گی۔ چوتھا فائدہ تمہارے کو گناہوں سے بچائے گی یہ نماز، گناہوں سے بچنے نماز۔ پانچواں فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کو جسمانی، جو آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہے اسے 5 چیز، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے، پابندی پڑھنے والے آدمی کے چہرے کے اوپر ایک نور عطا ہے۔ اور ایک فائدہ، ایسا آدمی روزی روٹی کے سلسلے میں، ہم سمجھتے کمارے رزاق کو بھول کے رزق اللہ جو بولا جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین، اللہ اور اس کے رسول کہیں بھی یہ نہیں بولے ہمیں کمانا نہیں، بلکہ نہیں بولے کمانا بھی ہے لیکن اللہ کو یاد رکھ کے کمانا۔ دیکھو تم کم بھی کماؤ نا، اللہ اس میں برکت دیتے۔ محترم سامعین و حضرات، یہ کام نیکی رہی تراویح کی پابندی کرو۔ دیکھو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو آدمی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ نے اس حدیث، دن میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ